آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر آپ سب کا پسندیدہ پروگرام خوابوں کی تعبیریں لے کر حاضر ہیں۔ سب سے پہلے آئیے سنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک شاندار خوبصورت فضیلت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میں بروز قیامت اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر درود پاک پڑھتے جائیے اور اپنے ہی نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرتے جائیے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی محبت اور آپ کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہماری اس پروگرام میں یہ خوش قسمتی بھی ہوتی ہے کہ ہمارے استاد محترم، میرے استاد محترم مولانا اسد عطاری مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ سیدی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ اسد بھائی، آپ کا آج امت کے لیے کیا پیغام ہے، کیا فرمائیں گے آپ اس پر؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ دیکھیں، ان دنوں جو سب سے اہم ہمارا ٹاپک ہے وہ شب براءت ہے۔ ٹھیک ہے۔ سال میں بہت سارے دن، بہت ساری راتیں بڑی اہم ہوا کرتی ہیں، اور ان میں سے ایک اہم ترین رات شب براءت ہے۔ بہت اعتبار سے یہ بڑی اہم ہے۔ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ توبہ کی رات ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ سے بخشش کے پروانے لوٹنے کی رات ہے۔ صحیح۔ جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ اس رات اللہ پاک اپنی رحمت سے بے شمار گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو کوئی بھی ایونٹ آتا ہے، کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ایونٹ ہے کیا، یہ کیوں ہم سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ براءت، چھٹکارے کی، آزادی کی رات ہے، توبہ کی رات ہے۔ تو جب یہ بیسک کانسیپٹ ہمارے ذہن میں ہوگا تو اس رات کے حوالے سے اس کو کیسا سیلیبریٹ کرنا ہے، گزارنا ہے، ہم اپنے مائنڈ کو تیار کر سکیں گے۔ دوسرا، اس رات گزشتہ سال کے جو نامہ اعمال ہے وہ کلوز ہوتے ہیں اور نئے سال کا نامہ اعمال کا صفحہ شروع ہوتا ہے۔ نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں، رجسٹرز جو ہے وہ چینج کیے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے میرے بارے میں اگر کوئی اہم فیصلہ ہونا ہو اگلے سال کے اعتبار سے، اور گزشتہ سال کا میرا جو حساب کتاب ہے وہ کلوز کر کے آگے بڑھنا ہو مجھے، تو میرے لیے وہ مومنٹ کس قدر اہم ہونی چاہیے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ بزنس مین ہیں، یا آپ جاب کرتے ہیں، جب بھی آپ کا سال نو شروع ہوتا ہے، نیو ایئر آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے جس بھی مہینے میں، تو اس سے پہلے آپ کتنے کانشیس ہو جاتے ہیں آئندہ سال کے لیے، کہ آپ پلاننگز کرتے ہیں۔ تو وہ تو ایک آدھ سال کی بات ہے اور ایک عارضی دنیا کی بات ہے۔ مستقل دنیا کی، آخرت کی جو بات ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے مجھے غور کرنا ہے۔ پھر اس رات قبرستان جانا یہ بہت ہی اچھا عمل ہے، اور لاکھوں مسلمان جاتے ہیں، جانا بھی چاہیے۔ ایصال ثواب کریں، اپنے اعزا اقربا دوست احباب کی قبروں کو دیکھیں۔ اور ایک اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس ضمن میں ان دنوں میں ایک کلچر ہے مسلمانوں میں کہ قبرستان کی جو ریپیئرنگ کا سلسلہ ہوتا ہے قبروں کا، وہ بھی کر لیا جاتا ہے، کہ سال کے بعد بہت ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں، تو اس کے جو بھی تقاضے ہوتے ہیں، قبروں کی دیکھ بھال کرنا یہ مسلمان کا حق ہے جو دنیا سے چلا گیا، کہ اس کے جانے کے بعد اس کی قبر، اس کے مدفن کا ہم خیال رکھیں۔ تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ جو دور دراز کے کئی ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ دوسرے شہر میں وہ کسی سلسلے میں گئے ہوتے ہیں، اور اپنے اصل علاقے میں آبا و اجداد کی قبریں ہوتی ہیں، تو سال کے بعد وہ آتے ہیں، باقاعدہ دیکھتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک عمل کیا جاتا ہے۔
ایک اور پہلو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس رات ہمیں شور شرابہ فضولیات میں نہیں گزارنا. یہ جو آتش بازی ہوتی ہے تو سارا سال ہی ناجائز ہے، مروجہ جو آتش بازی ہے، اور اس رات اس کی انٹینسٹی اور بڑھ جائے گی کہ عبادت کی رات تھی، ایک خاص اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی رات تھی، اور لوگ جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر اس میں عبادت گزاروں کو تکلیف ہوتی ہے. مسجد ہے، کوئی گھر میں بھی عبادت کر رہا ہے، عورتیں تو مسجدوں میں نہیں آتی. اب آپ آتش بازی کرتے ہیں اور اتنی خطرناک آوازیں ہوتی ہیں کہ باقاعدہ گھبراہٹ ہوتی ہے. اور اس کی ایک ہسٹری یہ بیان کی جاتی ہے کہ مسلمان چونکہ اس رات میں عبادت کرتے تھے تو جو کفار تھے، غیر مسلم تھے، وہ عبادت گاہوں کے آس پاس اور مسلمانوں کے محلوں میں اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کی عبادت میں خلل واقع ہو. اچھا وہ تو چلو غیر مسلم تھے، انہوں نے تو کرنا ہی یہ ہوتا ہے، لیکن آپ تو مسلمان ہیں. آپ کس طرح اپنے بچوں کو پیسے دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا آتش بازی کا سامان لو اور مسلمانوں کو تنگ کرو؟ کبھی آپ نے سوچا؟ تو ایک وہ کام کہ جو کبھی غیر مسلموں نے شروع کیا تھا، آج مسلمان اس کو کر رہے ہیں. تو اگر آپ کرتے تھے تو توبہ کریں، نہ کریں. اور اگر آپ خود نہیں کرتے تھے، کسی طرح سے تعاون کرتے تھے، تو اس دفعہ وہ تعاون نہیں ہونا چاہیے، سمجھانا چاہیے. مجموعی طور پر اس میں کمی واقع ہوئی ہے. یہ ایک پازیٹیو ہے کہ وہ نہیں ہے جو ہم آج سے 20-25 سال پہلے کے جو دیکھتے تھے. کمی ہے اس کی. ہو سکتا ہے اویئرنیس بڑھی ہو، لوگوں میں شعور بڑھا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہیں کمی ہوئی ہو. کوئی سوچ رہا ہو کہ اسد بھائی آپ کہاں رہتے ہیں، ہمارے ہاں تو بڑھ گیا ہے. تو ایریا وائز ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. صحیح. میری آبزرویشن یہ ہے کہ بہرحال کہیں نہ کہیں کمی واقع ہوئی ہے، تو اس کو مزید جاری رہنا چاہیے، یعنی اس کمی کو مزید جاری رہنا چاہیے. اور ایک وقت آئے کہ اس رات سارے مسلمان سکون سے اللہ پاک کی عبادت کریں. مدنی چینل کے ساتھ رہیے گا. بڑی رات کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہوگی انشاءاللہ. فیضان مدینہ سے نعت خوانی بھی ہوتی ہے، بیان بھی ہوتا ہے، مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اور بہت کچھ. اور خاص طور پر ذکر اور دعا کے اندر لاکھوں مسلمان فزیکلی یا میڈیا کے ذریعے شامل ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ بھی شامل رہیے گا. ہو سکتا ہے کسی کے صدقے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. تو اپنے آپ کو اس رات کی آمد سے پہلے تیار کر لیجیے. محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد کبھی نہ بے ادبی ہو. ناظرین یہ بہت حساس معاملہ ہے. آپ نے اس پر جو ہے وہ مدنی پھول بھی حاصل کیے ہیں. اللہ پاک ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اپنی زندگی کے اندر رہتے ہوئے ہی ہم اپنی آخرت کو جو ہے بہتر بنا سکیں. آئیے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج آپ ہم سے کیا جاننا چاہتے ہیں. جی دکھائیے. اگر خواب میں کسی شخص کو دیکھا جائے کیا واقعی میں اسی سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. جی اسد بھائی. خواب جی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواب کے ذریعے آپ کو انڈیکیٹ کیا گیا ہو. تو ممکن ہے، بالکل آپ نے جو سوچا ہے درست ہے، اس سے ملاقات ممکن ہے. اگر وہ زندہ ہوگا تبھی ملاقات ہو سکے گی نا. ہاں جی، مردے سے تو کوئی ملنا بھی نہیں چاہے گا. مردے کو کوئی آفر بھی کرے نا کہ آپ ملنا چاہتے ہیں، آپ کو ایک رات کے لیے میں چھوڑ کر آ جاؤں، کہے گا نہیں یار یہ خواب نہ ہی ہے تو اچھا ہے. صحیح. چلیے جی ٹھیک ہے، مزید سوال دیجیے. میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میری والدہ بہت تکلیف میں، الحمدللہ وہ حیات ہیں، تو اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ تکلیف کس قسم کی ہے؟ کیا واقعی وہ اس تکلیف میں مبتلا بھی ہیں یا ایسے اسباب موجود ہیں؟ کیا ہے یہ ڈیٹیل آپ نے بیان نہیں کی. البتہ اپنی والدہ کے لیے صحت کے لیے دعا کریں، اور اگر ظاہری اسباب ایسے ہوں کہ جو اس بیماری یا تکلیف کا سبب ہو سکتے ہوں تو ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. مزید سوال دیجیے گا. میں نے کافی مرتبہ خواب میں ہرن کو دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ یہ ارشاد فرما دیں. جی اسد بھائی ہرن کے بارے میں کیا فرمائیں؟ اچھی تعبیر ہے، اور عورت سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے، اور حلال جانور ہے. ہرن کا گوشت جو ہے بڑا لذیذ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی حلال جانور کا دیکھنا رزق میں برکت کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. مزید سوال دیجیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ خواب میں اپنے مرحومین کو دیکھنا کیسا، کہ یعنی کہ اگر خواب میں اپنے کسی مرحوم کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے خوش ہیں، ہم سے بات کر رہے ہیں، اس کا جواب کیا ہوگا؟ ارشاد فرما دیجیے. مرحوم خوش ہیں خواب. اچھی بات ہے. مرحوم جو دنیا سے چلے گئے، دونوں اعتبار سے یہ بیٹر ہے. ایک تو
فوت شدہ کو اچھی حالت میں دیکھنا یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے ساتھ ان کا تعلق اچھا رہا یہ بھی اچھی بات ہے، تو دونوں اعتبار سے پازیٹیو ہے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے اسد بھائی، ایک سوال میں شامل کروں گا۔ خواب میں شادی دیکھنا کیسا ہے؟ میں خود شادی شدہ ہوں، ایک اسلامی بہن ہے کراچی سے پوچھ رہی ہے۔ دیکھیے، شادی صرف شادی کا منظر دیکھنا، ٹھیک ہے، ایک ماحول دیکھنا، یہ خوشخبری ملنے کی دلیل ہوتی ہے۔ شادی بیسیکلی خوشی ہے، تو چونکہ خوشی کا ماحول عموماً ہمارے ہاں شادی بیاہ کے موقع پر زیادہ ہوتا ہے، اور مواقع پر بھی ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ اس موقع پر ہوتا ہے، تو وہ ایک پازیٹیو انڈیکیشن ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کا انتظار کر رہی ہوں، کسی اچھی خبر کا، تو اللہ پاک آپ کو وہ اچھی خبر سنائے اور آپ کا وہ کام ہو جائے، تو اس اعتبار سے یہ پازیٹیو خواب ہے۔ اسد بھی ایک سوال ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ ان پر کبھی تو کوئی ایسی چیز حاوی ہو جاتی ہے کہ ان کا ایک حال بن جاتا ہے، مطلب وہ اپنے حال سے جو ہے وہ بے حال ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن ہوتی ہے، بالخصوص اس طرح کی ایک خاص کمیونٹی ہے کہ جن کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ خواب کی کیفیت میں، اگر خواب کی حالت میں اس کیفیت میں انسان خود کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کو کیا کہیں گے، یا اب آپ ہی بہتر فرمائیں۔ اگر ایسی کیفیت ہے جو ناپسندیدہ ہے جی، اور بندہ اس میں دشواری کا شکار ہے اور ایک انریسٹ سا ہے، بے قراری سی ہے، جی، اس طرح کی کیفیت ہے تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو ذہنی انتشار، ذہنی ڈپریشن، صحیح، کوئی مسلسل پریشانی، اس کی وجہ سے بندے کی یہ کیفیت خواب میں ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا، فزیکلی اگر کوئی شخص ویک ہے، بیمار ہے، تو بھی اس کے اثرات جو ہے وہ خواب میں اس طرح سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر ایسی کیفیت دیکھیں تو جب بیدار ہو جائیں تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اس کیفیت سے باہر لائیں، ریلیکس کریں، اپنے ذہن کو پازیٹیو کریں، اور اب وہ جیسا موقع، جیسا شخص، جیسی حالت، صحیح، جیسا وہ کر سکتا ہو، ٹھیک ہے، اس کیفیت سے دور ہونے کا اور نکلنے کا ایک بہترین میں نسخہ عرض کر دیتا ہوں۔ اگر کسی کے ساتھ بار بار ہوتا ہو تو ایک مرتبہ آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ جیسے سو رہے تھے، جی، ایسی کیفیت ہوئی، پریشان اٹھے، تو آپ تھکاوٹ فیل کرتے ہیں، گھبراہٹ سی فیل کرتے ہیں، آپ اٹھیں، صحیح، وضو کریں، تازہ وضو کریں اور اچھا وضو کریں، سنت کے مطابق جو ایک پراپر طریقہ ہے وضو کرنے کا، صحیح، اور 2 رکعت نفل ادا کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کی وہ کیفیت دور ہو جائے گی، اور وضو ویسے ہی بندے کو کانفیڈنس دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اگر یہ کیفیت نہ ہو، جو شخص اپنی عام زندگی میں ہر وقت باوضو رہتا ہے، صحیح، وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت کانفیڈنٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب بھی اس طرح کی کیفیت ہو، ایون کہ یہ تو خواب کی ہم بات کر رہے ہیں، آج کل انزائٹی، ڈپریشن، ذہنی پریشانی اور تھکاوٹ یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہے۔ آپ باوضو رہنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اور جس وقت آپ سٹریس کا شکار ہوں تو آپ وضو کریں، اچھا وضو کریں، آپ دیکھیں کہ آپ کا سٹریس لیول جو ہے وہ بہت نیچے آ جائے گا۔ اور اب تو اس پر سائنسی تحقیقات بھی آ چکی ہیں، کئی لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ مسح کرنے سے خاص طور پر آپ کا ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے، وضو اور سائنس، اس میں انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں میسر آ جائیں گی۔ تو خواب میں بھی اگر ایسی کیفیت ہو تو آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ کیفیت دور ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اسد بھی ایک اور سوال جو ہے وہ شامل کرنا چاہوں گا۔ یہ ایک اسلامی بہن کا سوال ہے، کہتی ہیں کہ خواب میں دیکھا ہے کہ ان کا دودھ پیتا بیٹا ہے جو کہ بہت نیک ہے، اور اسے قرآن پاک کی بہت ساری صورتیں زبانی یاد ہیں۔ تو یہ خواب میں انہوں نے دیکھا ہے، مگر حقیقت میں کہتی ہیں کہ ان کی جو ہے وہ شادی نہیں ہوئی ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنی اولاد دیکھتی ہیں اور اولاد کو قرآن کی آیتیں جو ہیں زبانی یاد ہیں۔ یہ سچویشن ہے، کیا تعبیر ہوگی ایسے خواب کی؟ دیکھیے، اس طرح کا جو بالکل خلاف واقع خواب ہو تو اس کی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ ٹھیک ہے، اب جو انہوں نے کیفیت بیان کی ہے، ظاہر ہے کہ وہ حقیقت کے بالکل برخلاف ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو نہ پازیٹیو نہ نیگیٹو، بس ایک خیال سمجھیں اور کوئی اس کی خاص تعبیر نہیں۔ ٹھیک ہے، ناظرین کچھ آڈیو کالز آئیے دیکھتے ہیں، اس میں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
मेरे भांजे ने ख्वाब देखा कि वो ना सफर में कहीं जा रही है, वालदा जो है ना उसने जूता उतारा है, तो बच्चा जूता उठाकर उनके पीछे पीछे चलता है। कहीं पहुंच के कुछ झाड़ियों वगैरह में देखते हैं जैसे घर के अंदर ना कोई ऐसी जगह है, तो वहाँ पे सांप देखते हैं, वालदा उसकी सांप को मार देती है। तो बेटा कहता है कि मामा जी पहले जूता पहन ले और इसको मैं मार देता हूँ। फिर वो सांप को किसी छापर वगैरह में डालकर बाहर फेंक देते हैं। जी सभी क्या फरमाएंगे? नतीजतन अच्छा ख्वाब है, ठीक है। दुश्मन पर गलबा मिलने की अलामत है। अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था या इरादा रखता था तो आप नुकसान से महफूज रहेंगे। तो अच्छा ख्वाब है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। मजीद सवाल दीजिएगा। मेरी अहलिया ख्वाब देखती हैं कि उनके हाथ में एक बच्चा है, कभी देखती हैं कि 2 बच्चे हैं, हालांकि बच्चे नहीं पाए। जी सर, ख्वाहिश होती है, ज़ाहिर कि शादीशुदा हैं तो बच्चों की ख्वाहिश ही रहती है, औलाद नहीं होती तो चूँकि वो ख्याल बार बार ज़हन में रहता है और बहुत शदीद होता है, ज़ाहिर औलाद की ख्वाहिश किसे नहीं होती, तो वही चीज़ ख्वाब में नज़र आई है। तो इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह के करम से औलाद नसीब होगी। यहाँ पर मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा, अगर ज़्यादा वक्त गुज़र चुका है और औलाद नहीं है तो तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता करके औलाद के हुसूल के लिए जो वज़ाइफ़ हैं वो भी हासिल कर लें, तावीज़ात भी हासिल कर लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बेहतर होगा। सभी लगे हाथों इसमें एक और चीज़ में शामिल करता चलूँ और उस पर आपसे रहनुमाई हासिल करना चाहूँगा। अब बहुत से लोग इस तरह के होते हैं, एक तो औलाद ना होने की वजह से ख़ुद जो है वो मतलब दोनों फ़रीक़ैन ये परेशानी का सामना कर ही रहे होते हैं और फिर मतलब जो जानने वाले हैं, अहले इलाका हैं या फिर दोस्त अहबाब हैं, वो बार बार इस तरह के सवालात करते हैं। मुझसे एक शख्स ने जो है वो अपनी इस तरह की कैफियत जो है वो शेयर भी की थी कि यार ये लोग जब पूछते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है, तो आप इनको कुछ समझाएं, इनको कोई ऐसी बात कहें कि ये हमारे दर्द को समझें और हमसे इस तरह के सवालात करके हमारे तकलीफ़ में इजाफ़ा ना करें। तो क्या फरमाएंगे आप इस पर? जी, ये तो एक हमारे माशरे के जो तारीख पहलू हैं उनमें से एक है, ठीक है, कि ये तमीज़ ही नहीं होती कि क्या बात करनी और क्या बात नहीं करनी। ऐसे अच्छा, सिर्फ गाली देना ही दिल आज़ारी का सबब नहीं होता और बहुत सारे असबाब होते हैं। भाई आपको क्या ज़रूरत है, अगर किसी की औलाद नहीं है, ठीक है, तो आप बार बार उससे पूछें, भाई नहीं है तो नहीं है। अब ना इसमें मर्द का कसूर ना औरत का कसूर, ख़ास तौर पर इस मैटर में औरतें ज़्यादा मजलूम होती हैं, ठीक है, उसको तानो तशनी बाज़ औक़ात की जाती है, हालांकि उस बेचारी का क्या कसूर है, यानी उसने कोई औलाद को रोक के रखा हुआ है, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन घर के अफराद, दोस्त अहबाब, अहले महल्ला, तो वो बज़ाहिर इस तरह एतराज़ नहीं करते, लेकिन वो सवाल का अंदाज ही ऐसा होता है कि जिससे सामने वाला बेचारा शर्मिंदा होता है या वो डिप्रेशन का शिकार होता है या उसको अजियत होती है, जो भी नाम दे। तो बिल्कुल भी ये सवाल नहीं करना चाहिए, बल्कि जो समझदार लोग हैं वो तो ये भी नहीं पूछते आपके कितने बच्चे हैं। सही, भाई आपको क्या ज़रूरत है, ठीक है, कितने बच्चे हैं, सही, आपने कोई स्कूल में दाखिला दिलवाना है उनको, ठीक है, या आपके घर में उन्होंने कोई खाना खाने आना है तो आप पूछ रहे हैं भाई आपके साथ बच्चे कितने होंगे ताकि उनके हिसाब से मैं तैयारी करूं, या आपने उनके लिए कोई जहाज़ की टिकटें बुक करानी है, कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, तो फजूल सवालात करने की चूँकि आदत होती है तो मौका बेमौका लोग बातें करते रहते हैं, और ख़ास तौर पर जिनके यहाँ औलाद नहीं है, आपको पता है कि औलाद नहीं है, सही, और वो बेचारे तमन्ना भी रखते हैं, वो अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसका सलूशन के लिए कोशिश भी कर रहे होते हैं, सही, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन आपका बार बार पूछना वाकई उनको अजियत में मुब्तला करता है। तो एक आला अखलाक और आला किरदार का ये तकाजा होता है कि आप इस तरह के फजूल सवालात ना करें। ये एक पूरा टॉपिक है कि फजूल सवालात ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं जो हम लोगों से करते हैं और उनको आजमाइश में मुब्तला करते हैं। तो हमें इस मामले में अपनी तरबियत की हाजत है। हर शख्स अपने एतबार से गौर करे कि कहीं मैं इस तरह के फजूल सवालात में मुब्तला तो नहीं होता, और ख़ास तौर पर जिस किसी का कोई पर्सनल मैटर हो उसमें तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। मुरव्वत में हो सकता है बाज़ औक़ात आपसे ताल्लुक़ उसका इतना करीबी हो कि वो आपको कह ना सके कि भाईजान खामोश रहें, जी आपको क्या पड़ी है, क्या ज़रूरत पड़ी है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन वो दिल ही दिल में किस अजियत से गुज़रता है वो वही जानता है जिस पर बीतती है। तो हम दूसरों को तो चलो समझाएं ना समझाएं, लेकिन कम से कम हम अपने आप को तो इस बात पर पाबंद करें कि मैं किसी से इस तरह के
فضول سوالات نہ کروں. تو انشاءاللہ اس سے معاشرے پر ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. اور جو منصور بھائی نے فرمایا کہ اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. امیر علیہ سنت کی عادت دیکھی ہے، کمال ہے. آپ کا جس چیز سے تعلق نہیں ہوتا اور جس کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہوتی اس کی طرف آپ توجہ ہی نہیں کرتے. آپ خود فرما رہے تھے ایک دفعہ، ایک اسلام بھائی تھے آپ کے، بہت قریب رہتے تھے، رات دن کا ساتھ تھا. تو ایسے ایک ٹاپک چلا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ اتنے عرصے سے ہیں، شاید 15-18 سال ہو گئے ہوں گے. ہم نے فرمایا مجھے نہیں پتا ان کے کتنے بچے ہیں. اللہ اکبر. یعنی ایک شخص آپ کے قریب رہتا ہو اور ایک عرصے تک رہتا ہو، صحیح، اور آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ اس کے کتنے بچے ہیں. تو اس کا ایک پہلو جو ہے وہ بڑا ہی شاندار ہے کہ کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، نہ اس کو محسوس ہوئی کہ وہ بتائے. صحیح. بندہ بعض اوقات خود بھی بتا دیتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ امیر علیہ سنت کی عادت کیسی ہے کہ بھئی میں اگر ملتا جلتا ہوں، میرے ساتھ لوگ رہتے ہیں، تو میں ان کے اس طرح کی معلومات کی مجھے حاجت نہیں ہے. ہاں جہاں حاجت ہو وہاں اولاد کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اس کی اولاد کا بھی پتہ ہونا چاہیے. وہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ نے اگر کوئی شجرہ نسب کسی کا ڈیزائن کرنا ہے تو وہاں بچوں کی ڈیٹیل آپ پوچھیں گے، وہ موقع ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ خام خواہ کی. تو خام خواہ جو ہے وہ سوالات نہیں کرنے چاہیے. اور یہ آپ کی پرسنالٹی کا ایک بڑا ہی خوبصورت پہلو ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے جی، کرنے والے کام کیجئے، ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں تو پڑ ہی جائیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ ایسی گفتگو سے بھی اجتناب کیجئے کہ جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے، اور اپنے بھائیوں کی تکلیف میں مزید اضافہ نہ کریں، ان کو تکلیف پہنچانے کا سبب نہ بنے. اللہ پاک ہمیں جو سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسد بھائی یوٹیوب چینل پر ایک تسکین کے نام سے جو ہے وہ یوزر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سر میرا نام جو ہے وہ بنت غلام علی ہے اور میں شیخ پورہ سے ہوں، اور اسد بھائی سے یہ عرض کرنی تھی کہ میں نے اپنی بہن کو جو ہے وہ خواب میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. یہ پریشان کن خواب ہے، کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں آپ؟ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. کچھ صدقہ کر دیں اور کچھ دعا کر دیں. بعض اوقات کسی پیش آنے والی آزمائش سے متعلق کوئی چیز دکھائی جاتی ہے اور یہ پازیٹیو یوں ہوتی ہے، اس کا ایک پہلو ہوتا ہے کہ بندہ اس سے بچنے کے لیے اپنے اسباب اختیار کرے. ٹھیک ہے، تو ظاہری اسباب پہ بھی غور کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ دعا کریں اور اس نیت سے کچھ صدقہ کر دیں کہ اللہ پاک آپ کی ہمشیرہ کو اس طرح کی آزمائش سے محفوظ فرمائے. انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا. مزید کچھ آڈیو کالز دیجیے گا. میرا نام فاروق عطاری ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری مسز نے میرے خواب دیکھا ہے کہ آسمان پر چاند چمک رہا ہے، مگر جب وہ اس کو غور سے دیکھتی ہے تو وہ اس کا نام ہے. مہربانی کر کے اس کی تعبیر بتا دیجیے. جی سر بھائی کیا فرمائیں؟ پازیٹیو ہے، اچھا ہے. چمکتے چاند کو دیکھنا اور اپنے نام سے اس کو ریلیٹڈ دیکھنا تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہے، بہتر اور پازیٹیو ہے. ہو سکتا ہے کوئی اچھی خبر سننے کو ملے، کوئی پازیٹیو سچویشن کا سامنا ہو. ٹھیک ہے جی، مزید آڈیو کال دیجیے گا. میرا ایک کزن، ان کی والدہ کو فوت ہوئے 6 مہینے ہو گئے. وہ اس کو نظر آئی ہیں، اس کی قمیض میں مٹی لگ رہی ہے، وہ جھاڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے مٹی کو. بس یہ پوچھنا چاہتے ہیں ہم. جی حضرت صاحب. عمومی طور پر ماں جو ہوتی ہے وہ بچوں کے لباس کو صاف ستھرا رکھتی ہیں، مٹی لگ جائے جھاڑتی ہیں. تو ایک عمومی کیفیت کو آپ کے کزن نے دیکھا ہے. کوئی خاص تعبیر تو نہیں ہے، البتہ اپنی والدہ کے لیے انہیں چاہیے دعا بھی کریں اور ایصال ثواب بھی کریں. ٹھیک ہے، مزید آڈیو کال دیجیے. خواب میرا یہ ہے کہ میں نے سفید گھوڑا کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہے. سفید گھوڑا دوڑتے ہوئے، اچھا ہے. سفید گھوڑا اور دوڑتے ہوئے دیکھنا تعبیر کے اعتبار سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور سفر کی یہ علامت ہوتی ہے گھوڑے کا دیکھنا. اور اگر اس پر کوئی شخص سواری کرے، انہوں نے تو نہیں دیکھا، ویسے عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ منصب عزت میں اضافے کا باعث ہوتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، اس پر ایک تفصیل سے پیکیج بھی ہم نے جو ہے وہ آپ لوگوں کی نالج کے لیے بنایا تھا، جو کہ آپ ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل پر ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں. خواب میں گھوڑا دیکھنا کیسا، اس کی ڈائمینشن بھی تھی، وہ بھی آپ اس کے اندر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اور ناظرین اب پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک سیگمنٹ کو شامل کرنے کا، آئیے دیکھتے ہیں. خوابوں کی تعبیریں. الحمدللہ رب العالمین
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, वक्त हुआ है हमारे आज के सेगमेंट का जिसमें एक इस्लामी भाई के साथ हम मुलाकात करते हैं, उनका ख्वाब सुनते हैं और उसकी ताबीर बयान करने की कोशिश की जाती है। मुख्तसर सा ये हमारा एक सेगमेंट होता है, उसके बाद सिलसिला फिर मज़ीद आगे बढ़ेगा। देखते हैं कि आज हमारे साथ कौन है। जी तशरीफ़ लाइए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्li हाल। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। अजहर हुसैन अत्तारी। अजहर हुसैन अत्तारी, माशाअल्लाह। क्या करते हैं अजहर भाई? मैं मदनी चैनल में मुफत्तिश। मदनी चैनल में मुफत्तिश के तौर पर हैं, माशाअल्लाह। क्या बयान करना चाहेंगे? मैं ख्वाब पूछना चाहूँगा। दो ख्वाब है मेरे। पहला ख्वाब ये है कि हम अपने आप को ना मदीने पाक में देख रहे हैं और वहाँ पर रो रो कर दुआ मांग रहे हैं। लेकिन जो दिल में मुरादी शख्सियत है जिसके बारे में मेरी तमन्ना है कि ये पूरी हो, और उसी के बारे में दुआ मांग रहा हूँ। जिसके बारे में दुआ मांग रहा हूँ वो मतलब याद नहीं आ रही कि किस चीज़ के बारे में मैं दुआ मांग रहा हूँ, तो इसके बारे में मुझे ख्वाब की ताबीर मालूम करनी थी। माशाअल्लाह। देखिए, आपके ख्वाब के दो पहलू हैं। एक तो बड़ा वाज़ेह है, मदीना पाक में अपने आप को देखना और रिक्कत में देखना, सोज़ो गुदाज में देखना, रोते हुए देखना, तो ये बहुत ही अच्छी अलामत है और अल्लाह पाक की रहमत से हाज़िर मदीना की भी सादत नसीब होगी। और जो दूसरा आपने बयान किया, चूँकि वो मुबहम है और इस तरह की जो गैर वाज़ेह और मुबहम चीज़ होती है उसकी ताबीर बयान नहीं की जा सकती। अगर आपके जहन में जो शख्सियत थी जिसके लिए आप मांग रहे हैं वो अगर आपको याद भी होती या वाज़ेह होती या कोई ऐसा इशारा या क्लू होता तब तो उसके बारे में कुछ अर्ज़ किया जा सकता था। लेकिन ख्वाब ख्वाब होता है, ज़ाहिर है हमारे कंट्रोल में तो नहीं होता कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ देख पाएँ। तो इस तरह की जब गैर वाज़ेह चीज़ हो तो फिर उसको इग्नोर किया जाता है। तो मजमूई एतबार से तो अच्छा ख्वाब है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी करें, कोशिश भी करें कि हकीकत में हाज़िर मदीना हो। अल्लाह पाक हम सबको बार बार मदीना पाक के बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए। मज़ीद क्या पूछना चाहेंगे? दूसरा ख्वाब ये है कि हम अपने आप को ना ऐसी वीरान सी जंगल में देख रहे हैं, मतलब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, वीरान है बिल्कुल, लेकिन उसके बाद हम अचानक से एक रोशनी नज़र आ रही है। तो इस तरह ख्वाब में देखना। ये कितना अरसा पहले ख्वाब देखा आपने? ये 2-3 माह कबल की है। सही। उन दिनों कोई ख़ास टास्क आपकी ज़िंदगी में था? शादी के मामलात उन दिनों मतलब हो रहे थे। देखिए, ये जो ख्वाब है इसकी 2-3 एतबार से ताबीरात की जाती हैं। एक तो ये है कि मुश्किल के बाद आसानी है। अब उन दिनों चूँकि शादी के मैटर्स थे तो अल्लाह पाक नतीजतन आपको आसानियाँ अता फरमाएगा। तो ज़ाहिर है कि जब शादी का प्रोसेस होता है, बातचीत होती है, सेरेमनी होती है, उसके बाद एक नई ज़िंदगी की बंदा इब्तिदा करता है, तो हो सकता है आपको कुछ मुश्किलात का, कुछ आजमाइशों का सामना करना पड़े, लेकिन बहुत जल्द आप उससे छुटकारा पाने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये एक इसकी पॉजिटिव साइड है। किस वक्त ख्वाब देखा था आपने? कुछ याद है कि रात के किस हिस्से में देखा था? मतलब टाइम फिक्स याद नहीं है, लेकिन है कि देखा रात में ही है, मतलब कि इशा की नमाज़ पढ़ने के थोड़ा देर बाद सो गया था, अचानक आँख खुल गई थी इसके बाद। अच्छा। तो आँख खुली तो उसके बाद मतलब ना ये 1-2 बजे का टाइम हो रहा था, इससे पहले देखा है। तकरीबन आधी रात के आसपास। ठीक है, तो इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। अगर कोई मुश्किल आए तो उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। बहुत बेहतर ये होगा कि कुछ राय खुदा में सदका कर दिया जाए और ये नीयत की जाए, इस नीयत से दुआ की जाए कि अल्लाह पाक सदक़े की बरकत से आसानी अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह सवजल आसानी नसीब होगी और आजमाइश से हिफाजत रहेगी। ठीक है हुज़ूर, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इस्लाम भाई की जानिब और देखते हैं कि हमारे साथ कौन है। जी तशरीफ़ लाइए, तशरीफ़ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल, माशाअल्लाह। बिलाल भाई, क्या मसरूफियात हैं? बिजनेस के हवाले से मसरूफियात हैं, कारोबारी हवाले से। अच्छा, कारोबार करते हैं, माशाअल्लाह। क्या ख्वाब देखा है? मेरी वालदा जो है अक्सर बारिश को देखा करती हैं, तो इसकी कोई ताबीर वगैरह ऐसी जो हमें समझ आ सके? जी माशाअल्लाह। देखिए बिलाल भाई के बारिश का देखना बहुत अच्छा होता है, मजमू एतबार से बहुत ही मुबारक है। अल्लाह की नेमत और रहमत मिलने और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की कबूलियत की अलामत है। अब आपने कहा कि अक्सर देखती हैं, तो पॉजिटिव है, जो अल्लाह पाक से मांगती हैं अल्लाह पाक उसको
ضرور عطا فرمائے گا. اور خاص اگر جن دنوں میں بارش دیکھی ان دنوں میں کوئی خاص ارادہ تھا, کوئی نیت تھی, کوئی ایسی چیز تھی بندہ جسے حاصل کرنا چاہتا ہے, تو پھر اگر بارش کو دیکھتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل وہ تمنا, وہ ارادہ جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. تو اچھا خواب ہے, اور جب بھی اچھا خواب دیکھیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہاں اگر بارش اتنی زیادہ ہے کہ جس کو ہم طوفان سے تعبیر کریں, پانی اتنا بڑھ گیا کہ جو نقصان کی حد کو پہنچ گیا, تو پھر اس کی تعبیریں جدا ہو جاتی ہیں. نارملی بارش کا دیکھنا یہ بہت اچھا ہوتا ہے. مزید کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ, دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا سیگمنٹ. انشاءاللہ عز و جل پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزید کیا سوالات ہمارے لیے موجود ہیں. خوابوں کی تعبیریں. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے یہ سیگمنٹ ملاحظہ کیا, کیسا لگا آپ کو, اور آپ نے اس میں کیا سیکھا؟ اور آپ ہمیں اپنے جذبات کا اظہار جو ہے وہ کر سکتے ہیں میسیج کی صورت میں, اور ہمارے ای میل feedback@madanichannel.tv پر بھی آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. ہمارے پروگرام سے ریلیٹڈ آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں, کوئی بات کرنا چاہیں, یا آپ کسی مسئلے پر جو ہے وہ ہم سے رائے لینا چاہیں, مطلب اس طرح سے کہ خواب کی تعبیر کے حوالے سے, تو آپ ہمیں فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں, اور اپنا پیغام ہمارے اس ای میل ایڈریس feedback@madanichannel.tv پر ہم تک جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. ناظرین, ہمارے پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ٹاپ 10 کویسچنز, یعنی انٹرنیٹ پر رہتے ہوئے لوگ کیا سرچ کرتے ہیں, اور ان میں ہم نے الفابیٹ کے ساتھ جو ہے وہ شروع کیا تھا, اور پہنچتے پہنچتے اسد بھائی آج ہم پہنچے ہیں الفابیٹ او پہ. کافی لمبا سفر ہو گیا. جی کافی لمبا سفر ہو گیا, بس ختم ہونے والا ہے. اور او میں دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے وہ ہم سے میں نے آپ سے کس طرح کے سوال پوچھنے ہیں. چلیے جی, سوال میں سب سے پہلے ہے خواب میں اونٹ دیکھنا. اچھا, اونٹ کا دیکھنا مجموعی اعتبار سے اچھا ہوتا ہے. ایک تو سفر درپیش ہونے کی علامت ہوتی ہے, دوسرا یہ طاقت کی بھی علامت ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی شخص اونٹ پر سوار اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اس کے منصب اور عزت میں اضافے کی دلیل ہے. واہ. اونٹ کا دیکھنا اچھا ہے, اور اونٹ کی گردن جو ہے بالخصوص یہ طاقت کی علامت ہے. واہ بھائی, بہت اچھا خواب ہے یہ تو. خواب میں اورنج دیکھنا, مالٹا. موسم میں دیکھیں اور صحیح پکا ہوا دیکھیں تو یہ نعمت ملنے کی علامت ہے. ٹھیک ہے. خواب میں اوجری دیکھنا. کس چیز کی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوگی, لیکن اسپیسیفک ہو تو کچھ عرض کیا جا سکے. ٹھیک ہے جی. اونٹ کی سواری کرنا, یہ بھی ایک ہے اسی. جی میں نے عرض کیا منصب ملنے کی, عزت میں اضافے کی علامت ہے, اور سفر کی بھی. ٹھیک ہے. خواب میں اولے دیکھنا. اولے دیکھنا یہ اگر تیز ہیں, زیادہ ہیں, تو یہ مصیبت اور آزمائش کی علامت ہے. ٹھیک ہے. خواب میں اول, الو. الو کا دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے, ایک برے شخص کی علامت ہے. اس کی تعبیریں مجموعی اعتبار سے بہت زیادہ بری بیان کی جاتی ہیں. اچھا جی. خواب میں آپریشن دیکھنا. یہ کیفیت کے مختلف ہونے سے مختلف ہوگا. اب کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے اور آپریشن ڈکلیئر ہو چکا ہے تو وہ اس کے عمومی حالات سے متعلق ہے, تو کوئی خاص تعبیر نہیں ہوگی. اور اگر ایسا نہیں ہے پھر بھی دیکھا ہے تو کسی آپریشن کا کوئی واقعہ سنا ہو, اس کا خیال بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو بھی دیکھے ضرور دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ آزمائش سے محفوظ فرمائے, اور بہت اچھا ہوگا کہ کچھ رائے خدا میں صدقہ بھی کر دے. ٹھیک ہے جی. خواب میں آئل دیکھنا کیسا ہے؟ کس چیز کا آئل دیکھا ڈیپینڈ کرے گا. چلے آپ بتا ہی دیں. بہت سارے آئل ہیں, جیسے زیتون شریف کا ہے. جی. اگر زیتون کا تیل دیکھا ہے تو یہ رزق میں برکت کی, ٹھیک ہے, صحت کی اچھی علامت ہے. واہ. اس کے بعد اسد بھائی جو سوالات ہیں مطلب ایک دو اور ٹرمز ہیں, لیکن وہ اونٹ سے ریلیٹڈ ہی ہے. وہ اونٹ کا گوشت دیکھنے سے ریلیٹڈ ہے, یعنی خواب میں اونٹ کا گوشت دیکھنا, یہ لاسٹ ٹرم ہے. اونٹ کا گوشت دیکھنا بھی اچھا ہے, کیونکہ یہ حلال جانور ہے, اور حلال جانور کا گوشت رزق میں اضافے کا باعث ہوا کرتا ہے.
ٹھیک ہے جی ناظرین، یہ 10 سوال تھے جو انٹرنیٹ پر رہتے ہوئے لوگ سرچ کر رہے ہیں اور ان کے جوابات بھی آپ نے ملاحظہ کیے. انشاءاللہ یہ پیکیج جو ہے وہ آپ کو ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیریں پر جو ہے یہ دیکھنے کو مل جائے گا. آپ ایزیلی وہاں سے اس کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس سے پیچھے کتنے کر چکے ہیں جو الفابیٹ تھے وہ بھی آپ ان کو جو ہے ملاحظہ کر سکتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی مزید کچھ آڈیو کالز کی جانب. میں 3 سے 4 دن ایک ہی خواب دیکھا ہے. اس میں مطلب جہاز کریش ہوتا ہے اور ہر خواب میں مطلب کہ جگہ بھی مختلف ہوتی ہے اور مطلب کہ وجوہات بھی. جی اسد بھائی کیا پریشان خیالی معلوم ہوتی ہے یا نیوز سننے دیکھنے کا آپ کا ذوق ہو تو اس طرح کی خبریں چونکہ بندہ سنتا ہے اور وہ بعض اوقات ذہن پر اثر کرتی ہیں، چھا جاتی ہیں، وہ بار بار بندہ سوچتا رہتا ہے تو خواب میں بھی اس طرح کی کیفیت نظر آتی ہے. تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اس طرح کے واقعات کے بارے میں زیادہ ہمیں سوچنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. خواب میں صدمے خود کو بہت زیادہ بیمار دیکھنا یہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک بھائی پوچھ رہے ہیں ہم سے. اچھا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ بہت زیادہ بیمار دیکھنا ٹھیک ہے کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اپنے آپ کو بیماریوں سے جو اسباب ہیں بچانے کے وہ اختیار کریں اور بہت اچھا ہوگا کہ صدقہ کر دیں. کوئی ایسا وظیفہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے جو بیماریوں سے حفاظت کے لیے کارآمد ہو. ٹھیک ہے. آڈیو کالز کافی ہیں. اسد بھائی ٹو دی پوائنٹ جو ہے وہ سوالات کے جوابات آپ جو ہے وہ عطا فرمائیں. جی سنائیے گا. کہ میری وائف 3 دن سے لگاتار جو ہے نا والدہ کو خواب میں دیکھ رہی ہیں اور مطلب وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ میں اپنی والدہ کو نا کچھ پیسے وغیرہ دے رہا ہوں. تو اس کی کیا ترکیب ہے بس آپ مجھے بتا دیں گے. کیا ترکیب ہے اس کی؟ ترکیب آپ کے ہاتھ میں، والدہ کو پیش کیا کریں، ثواب کمائیں، دل جوئی کا باعث ہے. ٹھیک ہے. اچھا خواب ہے. ٹھیک ہے جی مزید سوال دیجیے. عرض اسی کہ رات نا مینوں خواب آیا کہ میرے سیدھے ہاتھ میں کرنٹ لگا. تاراں بھی ہیوی قسم دے نا ٹرانسفارمر تو آندیاں نے ڈائریکٹ وہ سی جی دی وجہ تو میرے ہاتھ میں سوراخ ہو گیا اور ہاتھ دے اندر میرا گوشت سارا اڑ گیا، اوپر ماس رہ گیا، اندر میرا گوشت اڑ گیا. تے دوسرے ہاتھ تے چوٹ لگی دونوں طرف الٹے ہاتھ تے. تعبیر ارشاد فرمایا جی. اللہ آسانی فرمائے، آپ کو محفوظ رکھے کسی بھی طرح کے حادثے سے. آپ کے اگر بھائی ہیں تو ان کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں ان کو مزید بہتر کریں. کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسی چیز نہ ہونے دیں جو بھائیوں کے آپس کے تعلقات کو خراب کرنے کا سبب ہو. تو اس طور پر غور کریں تو انشاءاللہ یہ ایک طرح سے آپ کو تنبیہ کہیں، اشارہ کہیں کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلقات مزید بہتر کریں. جی مزید کال. سر میرا خواب یہ ہے کہ میری بڑی سسٹر نے مجھے کہا ہے کہ تمہاری عمر 100 سال ہے اور میری عمر 1000 سال ہے. بس اتنی سی خواب آئی ہے مجھے. اچھا سسٹر بڑی ہیں اور خواب میں بھی آپ کو چھوٹا ہی دیکھا. کوئی خاص تعبیر نہیں ہے اور بڑی بہن ہے تو ان کی عمر زیادہ ہوگی. ایک عمومی سی بات ہے، کوئی خاص تعبیر نہیں اس کی. ٹھیک ہے جی مزید دیجیے سوال. خواب یہ ہے کہ کتے پیچھے لگے ہوئے ان کے ساتھ ڈر کے بھاگ رہا ہوں، پانی میں گر گیا ہوں. جیسے کہ بعض اوقات تو کوئی ایسے علاقے میں رہ رہا ہوتا ہے بیچارہ جو پریشان ہوتا ہے تو وہی چیز خواب میں بھی نظر آ جاتی ہے. تو اگر ایسا ہے میٹر تو پھر تو کوئی خاص اس کی تعبیر نہیں ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو کتا کمزور دشمن کی علامت ہوتی ہے. ایسا شخص جو آپ کے لیے اچھا نہیں سوچتا. تو آپ کو ظاہری اسباب کے طور پر بھی غور کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے دعا بھی کریں. اللہ پاک دشمن سے، میلی نظر سے محفوظ فرمائے. آمین آمین. مزید سوال دیجیے. گھر والوں کو خواب آیا تھا کہ کوئی بندہ نا ان کو حضرت علی کی قبر کی زیارت کروا رہا. عورت کا خواب میں کسی مزار کی حاضری دینا، اس کو تو ہم سعادت مندی ہی کہیں گے اور اس صاحب مزار کی برکت ملنے کی علامت ہے. البتہ جاگتے ہوئے عورت کو مزار کی حاضری منع ہے. مزید چند دن پہلے ہمارے استاد صاحب ہیں، انہوں نے مجھے خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے دیکھا خواب میں. ماشاء اللہ بہت مبارک ہے. امن ملنے کی علامت ہے اور اللہ پاک کی رحمت ملنے کی، رزق میں وسعت کی. اگر بیمار دیکھے تو بیماری سے چھٹکارے کی علامت. ٹھیک ہے. مزید
رات کو میرے خواب میں دیکھا ہے جی ایک بھینس میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، برائے مہربانی خواب کی تعبیر بتائیں۔ ہاں فضول خواب ہے، اس کی طرف توجہ نہ کریں، پریشان بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کویشچن۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک زمین ہے تھوڑی سی کھسک رہی تھی، اس میں جا رہا ہوں اور کافی سارے اور لوگ بھی ہیں، تو پھر میں جو زمین کھسک رہی ہے آہستہ آہستہ، تو میں اس سے نکل کے خشک جگہ سلامت جگہ پہ چلا گیا ہوں جہاں صحیح ہے، جو کھسک نہیں رہی، اس سے باہر باقی لوگ آہستہ آہستہ دھوئے کے ساتھ وہ زمین تھوڑی تھوڑی کھسک رہی ہے، اس کی تعبیر چاہیے۔ جی شیخ۔ دیکھیے مشکل کے بعد آسانی کی علامت ہے۔ اگر جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہیں کی زمین کو آپ نے ہلتے کھسکتے دیکھا ہے تو دعا کریں، بہت اچھا ہو کہ اگر اہل علاقہ اجتماعی طور پر دعا کریں تو اللہ پاک آسانی عطا فرمائے گا۔ اس کیفیت کو زلزلے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، زلزلے میں بھی زمین اپنی جگہ سے ہلتی ہے، تو یہ آزمائش کی علامت ہوتی ہے۔ دعا کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ نیکسٹ کویشچن۔ مجھے رات کو خواب آیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیا تعبیر ہے؟ بہت اچھی تعبیر ہے، عبادت پر قوت ملنے کی، توفیق ملنے کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، مزید؟ چھوٹے بچے خواب میں زیادہ دیکھتا ہوں، اس کی تعبیر آپ بتائیں۔ نارمل ہے، بچے تو ہوتے ہیں، گھر میں بھی ہوتے ہیں، اطراف میں بھی ہوتے ہیں، بندہ دیکھتا رہتا ہے، کوئی خاص تعبیر نہیں۔ ٹھیک ہے، مزید سوال دیجیے۔ مجھے خواب آتا ہے مسلسل 3-4 دن سے آ رہا ہے، میں بارش دیکھتا ہوں اور بہت تیز بارش دیکھتا ہوں۔ بہت تیز بارش؟ بارش کا دیکھنا اچھا ہے، دعا کی قبولیت کی علامت ہے، نعمت ملنے کی دلیل ہے۔ البتہ ایسی موسلا دھار بارش کے جس کو طوفان سے تعبیر کی جائے، نقصان سے تعبیر کیا جائے، وہ تعبیر کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا خواب ہے، مزید سوال دیجیے۔ اکثر میں خواب میں دیکھتا ہوں رات کو میرے کبھی چپل گم ہو جاتی ہے، کبھی جوتے، اس طرح جو ہے نا میں ننگے پاؤں جو ہے نا گھومتا رہتا ہوں۔ بہت دفعہ یہ خواب آ چکا ہے مجھے۔ جی اسد بھائی کیا فرمائیں گے؟ اگر آپ کوئی سواری استعمال کرتے ہیں تو سواری کی حفاظت کی ترکیب کریں۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو گھر والوں سے اپنے تعلقات کو بہتر کریں، کوئی بھی ایسا کام نہ ہونے دیں جو دوریوں کا باعث ہو سکتا ہو۔ ٹھیک ہے جی، ایسا کام نہیں کرنا جو دوریوں کا سبب ہوگا۔ آخری 2 سوال جو ہے وہ اسد بھائی میں پوچھنا چاہوں گا۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے ہم سے میسیج کے ذریعے سے کہ سر مور کو خواب میں جو ہے وہ آسمان پر اڑتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی تعبیر ہمیں بتا دیں، اور دوسرا یہ بتا دیں کہ رو رو کر جو ہے کوئی میرے لیے بد دعا کر رہا ہے کسی مزار پر جا کر، تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ پہلا تو خلاف واقع خواب ہے، اس کی تو ذہنی ٹھیک ہے انتشار کی وجہ معلوم ہوتی، کوئی خاص تعبیر نہیں۔ صحیح۔ دوسرا مبہم ہے، کس کو دیکھا، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بنتی نہ ہو، جھگڑا ہو، دشمنی ہو، تو بندہ یہ تصور کرتا ہے کہ وہ میرے لیے بد دعا کرے گا۔ بہرحال پھر بھی اس کے لیے آپ دعا کریں جس کو آپ نے دیکھا ہے، اور اس کو ذہن پہ سوار نہ کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسا ہی کر رہا ہو، اور خواب کی بنیاد پر ہم کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کر بھی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے جی، مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی کرنا شرعاً درست نہیں ہے، اور ایسے خواب کو آپ جو ہے وہ اگنور کریں، پریشان نہیں ہو۔ ناظرین پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور اپنی دعاؤں میں مدنی چینل ٹیم کو اسپیشل استاد محترم اور ہماری جو ٹیم ہے آپ تک جو پروگرام پہنچاتی ہے، ان سب کے لیے آپ دعا بھی کیجئے، اللہ پاک سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے، ہمارا یہ پروگرام کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اسے ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ اس میں جو غلطی مسٹیکس ہوئیں اللہ پاک اپنی رحمت سے انہیں معاف فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پھر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیر